الرحمن الرحیم. پڑھو کی مسئلہ ہے. وَيُشْتَرَطُ فِي الْأَوَّلِ إِيجَابُ الصُّغْرَى وَفِعْلِيَّتُهَا مَعَ كُلِّيَّةِ الْكُبْرَى. صبر صبر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. شکلیں چار ہیں. شکلیں حد اوسط. یہ قیاس اقترانی حملی بیان ہو رہا ہے. کون سا؟ حد اوسط صغرے میں محمول، کبرے میں موضوع. یہ کیا ہے؟ تو شکل اول سے صحیح نتیجہ حاصل کرنے کے لیے شرطیں کیا ہیں؟ وہ ہے صغرا موجبہ ہو اور فعلیہ ہو. صغرا ممکنہ نہ ہو بلکہ فعلیہ، یعنی اوسط کا ثبوت بالفعل ہو اصغر کے لیے. یہ مطلب ہے فعلیہ ہو. اوسط کا ثبوت اکبر کے لیے بالفعل واجیہ، اصغر کے لیے اکبر پرلے پسے ٹوک دے. واجیہ ہو تو اکبر دا حکم لے ہونا ہے اوسط تک، اوسط دا اصغر تک. ابھی تک شکل اول نہیں سمجھ آئی جی. اوسط کا حکم ہو اصغر کے لیے. صغرا موجبہ ہے. موجبہ میں کیا ہوتا ہے؟ محمول کا ثبوت ہے کس کے لیے؟ کہ افراد کے لیے. اور کیا ہوتا ہے یار؟ عجیب بندے ہو. تو وہ فعلیہ تو ہاں بھی صغرا کیا ہو؟ فعلیہ ہو. صغرا اور بیماری صغرے وچ مطلوب دا موضوع نہیں ہے گا تے نال کون لگی پئی ہے بھئی؟ صغرے کے اندر کون ہوتا ہے؟ مطلوب کا اور ادھی اوسط. جب صغرا موجبہ ہوگا تو ادھی اوسط کا ثبوت ہوگا کہ نہیں اصغر کے افراد کے لیے؟ ہوگا. تو فعلیہ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ ممکنہ نہیں ہونا چاہیے. فعلیہ عام ہے. ضروریہ ہو، دائمہ ہو، بالفعل ہو، سارے فعلیہ ہی ہیں جی. یعنی واقعتاً اوسط کا ثبوت ہو اصغر کے فردوں کے لیے. واقعتاً کیا ہو؟ اوسط کا ثبوت ہو اصغر کے فردوں کے لیے. یہ شرط ہے کہ وہ فعلیہ ہو. کیا ہو؟ اور دوسری شرط ہے کبرے کی نظر سے. کبرا کلیہ ہو. کبرا پیچھے مرکات سارا پڑھ رہے ہیں. کیف کے اعتبار سے شرط ہے ایجاب صغرا، کم کے اعتبار سے شرط ہے کلیت. ایجاب صغرا اور فعلیت صغرا. فعلیت اگر شرابی ہوتی پڑھنی ہے جی. فعلیت صغرا بھی محمول یعنی حد اوسط کا ثبوت اصغر کے لیے مراد اس کے افراد کے لیے یار بالفعل ہو، ثبوت ہووے، صرف ممکن نہ ہووے بلکہ کیونکہ وہ اکبر والا جڑا نا وہ فیض لے کے اگے آنا ہے. تے جے اتنے کدے ممکن ہویا تو راہ چ ڈل گیا اصغر محروم رہ گیا تو سارا مطلوب تو تاں ثابت ہونا ہے بھئی جڑا سارا مطلوب موجبہ ہے تو مطلب ہے بھی اکبر دا ثبوت ہے اصغر واسطے. سالبہ ہے تو اکبر دی سلب ہے. ایسا اے حکم ایجابی سلبی اصغر تک پہنچانا ہے کندے واسطے نال؟ تے ادھی اوسط پہلے صغرے نال تے جوڑے نا پھر اگلی گل ہوے گی بودلا فیض تے پہنچے گا جی. اے شاباش ہے. اور شرط کی گئی ہے اول میں ایجاب صغرا اور فعلیت صغرا مع کلیت کبرا. جی. اور شرط کی گئی ہے اول میں ایجاب صغرا اور فعلیت صغرا مع کلیت کبرا. جی. اور شرط کی گئی ہے اول میں ایجاب صغرا اور فعلیت صغرا کلیت کبرا کے ساتھ. کبرے کے کلیہ ہونے کے ساتھ. اوکے سے انہوں پڑھنا شرط فرق ٹرتے ہیں. قوله وفعلیتها لیتعدی الحکم من یتعدی باب تفاعل ہے یار. لیتعدی الحکم من الاوسط الى الاصغر. بس صغرے کا فعلیہ ہونا کیوں ضروری ہے؟ صغرے کا فعلیہ ہونا کیوں ضروری ہے؟ کو سمجھ آ رہی ہے؟
اس لیے ضروری ہے تاکہ اوسط سے حکم اصغر تک واقعتاً پہنچ جائے. جی سورے کا فعلیہ ہونا یہ کیوں ضروری ہے؟ تاکہ اوسط سے حکم اصغر کی طرف متعدی ہو. تاکہ اوسط سے حکم اصغر کی طرف متعدی ہو. تا ضروری کیونکہ فعلیہ ہویا تو تا ہی ہونا جے ممکن ہویا تو پھر تو متعدی نہیں نہ ہونا. جی قول ماتن کا فعلیتھا تاکہ اور صغرے دا فعلیہ ہونا کیوں ضروری؟ تاکہ متعدی ہو حکم اوسط سے اصغر کی طرف. جی قول ماتن کا وفعلیتھا تاکہ متعدی ہو حکم اوسط سے اصغر کی طرف. قول ماتن کا وفعلیتھا تاکہ متعدی ہو حکم اوسط سے اصغر کی طرف. اے ویکھو اگلی گل پڑھ دے ہیں ان پکاؤ نہ پہلے. موضوع کا ثبوت اپنے افراد کے لیے شیخ کے مذہب پر بالفعل ہوتا ہے. موضوع کا ثبوت اپنے افراد کے لیے اور جیڑے افراد نو موضوع نال تعبیر کری دے نا موضوع انہاں اتے سچا ہوندا ہے بالفعل. موضوع نہ تے سچا ہوندا ہے بالفعل. اے ہن کبرے وچ جڑی اوسط اے کی بنی پئی ہے؟ موضوع محمول بنی مر گیا سو شکل اول بھی چل دی ہے. کبرے وچ اصل اوسط کی بنی پئی ہے؟ کی بنی پئی ہے؟ اون دے وچ جیڑی عبارت پڑھان تو پہلے تقریر سے عبارت پڑھ کے پھر شروع کرنی ہے کہ اس کبرے کے اندر جو اوسط ہے اس کو جن افراد سے تعبیر کیا ہے ان کے لیے اوسط کا ثبوت بالفعل ہے کہ کوئی نہیں؟ جی ہون اگوں جے موجبہ ہے تے اکبر دا ثبوت ہونا ہے انہاں فرداں واسطے تے جے کبرا سالبہ ہے تے ہون اکبر دی سلب ہونی ہونا فرداں کو جن تے اوسط کی ہو رہی ہے؟ بالفعل سچی آ رہے جڑے فرد نے. ہوں عبارت پڑھ وذالک وذالک لأن الحکم فی الکبرى ایجابا کان او سلبا انما هو على ما يثبت له الاوسط بالفعل بناء على مذهب الشیخ. بس ہوں پڑھ فلولم يحكم في الصغرى بأن الأصغر يثبت له الأوسط بالفعل فلم يلزم تعدي الحكم تعدی الحکم من الاوسط الى الاصغر. اچھا بھی توجہ وذالک یہ تعدی کیا بے فعلیہ ہوگا تو اوسط سے حکم چلا جائے گا کدھر؟ ادھے اوسط کی اوسط سے چلا جا کے ادھے اوسط کی طرف. بے فعلیہ صغرے کا فعلیہ ہونا اس لیے شرط ہے تاکہ اوسط سے حکم پہنچ جائے کدھر؟ اشبہ. اب یہ جو تعدی ہے سنی یہ اس لیے کہ کبرے میں جو حکم ہے ایجابی ہو یا سلبی. یار کوئی تو توجہ کرا کرو. کبرے میں جو کیونکہ کبرے کا موجبہ ہونا تو کوئی شرط نہیں ہے نا شکل اول وچ کلیہ ہونا شرط ہے تو کلیہ وہ سالبہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ کبرے میں جو حکم ہے ایجابی ہو یا یہ حکم ان افراد پر ہے ایجاب کا یا سلب کا جن افراد کے لیے اوسط کا ثبوت ہے بالفعل. یہ شیخ کے مذہب پر سمجھیے بالفعل اوسط کا ثبوت ہے جن کو تعبیر کیا اوسط کے ساتھ. اب سمجھ اب اگر صغرے میں حکم پس اگر نہ حکم کیا جائے صغرے میں کہ بائیں طور کے اصغر ثابت ہے اصغر کے لیے اوسط بالفعل. اب اگر صغرے میں یہ حکم نہ ہو کہ اوسط کا ثبوت اصغر کے لیے مراد فردوں بالفعل ہے تو لہٰذا اب اوسط سے اصغر کی طرف حکم کی تعدی لازم نہیں آئے. تعدی کبرے میں یہ تعدی کس طرح ہوگی جب صغرا فعلیہ ہوگا. کبرے میں حکم ہے ایجابی یا کہ اکبر کا ثبوت ہے یا سلب کس کے لیے اوسط کے لیے اس کے افراد کے لیے.
اور حد اوس جو ہے اس کے ان افراد کو تعبیر کیا اوسط کے ساتھ. تو اوسط کا ان افراد کے لیے کیا ہے؟ ثبوت ہے. ثبوت بالفعل ہے. ثبوت بالفعل ہے. اب صغرے میں اگر اوسط کا ثبوت اصغر کے لیے بالفعل نہ ہوا تو وہ اکبر والا حکم متعدی نہیں ہوگا. اکبر والا متعدی نہیں. یہ وجہ ہے کہ صغرے کا شرط ہے. کون سی؟ کون سی؟ ہاں بھی شبہ کیا کیا دلیل دلیل کہتا ہے کہ یہ تعدی جو ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ بھئی صغرے کا فعلیہ ہوگا تو اوسط کا حکم اصغر تک پہنچے گا. اس لیے کہ کبرے میں جو حکم ہے وہ ایجابی ہوگا یا سلبی ہوگا. خام خواہ دونوں صورتوں میں یہ جو حکم ایجابی یا سلبی ہے یہ ان فردوں پر ہے جن فردوں کے لیے اوسط کا ثبوت بالفعل ہے. یہ کس کے مذہب پر ہے؟ شیخ کے مذہب پر ہے. مذہب پر ہے. تو اب صغرا میں حکم نہ لگایا جائے. اب اگر صغرا میں حکم نہ کیا جائے کس بات کا کہ اوسط اصغر کے لیے بالفعل ثابت ہے تو وہ حکم آگے نہیں پہنچے گا. وہ حکم آگے نہیں پہنچے گا. جی اے اکبر ہے، اے اصغر ہے، اے حد اوسط ہے. اے اکبر دا حکم پہنچے حد اوسط دے فرداں تک ثبوتی یا وہ اندے فرد نے بالفعل اندے ہن اے حکم انہاں جڑے فرد بالفعل نے سنے ہی کیونکہ ادھروں اے موجبہ ہونا ہے نا تے موجبے وچ یہ ہوندا ہے کہ دوواں دے فرد کٹھے نے ثبوت ہے. تو اب اگر اوسط کا ثبوت اصغر کے فردوں کے لیے بالفعل نہ ہو تو وہ جو اکبر کا حکم آیا ہے نا اوسط کے فردوں تک جن کے لیے اوسط کا ثبوت بالفعل ہے یہ حکم ثبوتی یا سلبی اوسط کے ذریعے اصغر تک نہیں جائے گا. اصغر تک یہ وجہ ہے کہ فعلیت صغرا ضروری ہے. چل بھائی کتھے اور یہ بات کون سی؟ اس لیے کہ حکم کبرے میں ایجابی ہوگا یا سلبی محض وہ حکم ان افراد پر ہے کہ ثابت ہے ان کے لیے اوسط بالفعل بنا کرتے ہوئے شیخ کے مذہب پر ہون اگاں ٹورنے صغرے لیں. پس اگر نہ حکم کیا جائے صغرا میں اس بات کا کہ اصغر ثابت ہے اصغر کے لیے اوسط بالفعل اگر یہ حکم نہ کیا جائے تو پس لازم آئے گی نہ پس نہیں لازم ہوگا حکم کا متعدی ہونا اوسط سے اصغر کی طرف. ہاں جی اور یہ تعدی اس لیے کہ حکم کبرا میں ایجابی ہوگا یا سلبی محض وہ ان فردوں پر ہوگا کہ ثابت ہوگا اس کے لیے اوسط بالفعل بنا کرتے ہوئے شیخ کے مذہب پر. پس اگر نہ حکم کیا جائے صغرا میں اس بات کا کہ اصغر ثابت ہے اس کے لیے اوسط بالفعل پس نہیں لازم آئے گا تعدی حکم پس نہیں لازم آئے گی تعدی حکم کی اوسط سے اصغر کی طرف. جی اور یہ اس لیے کہ حکم کبرا میں ایجابی ہو یا سلبی محض وہ حکم ان افراد پر ہے کہ ثابت ہے ان افراد کے لیے اوسط فعل. میرے کولے موٹر سائیکل 70 تہاڈے کولے 125 ذرا سپیڈ کٹ کرو میں تہاڈے نال تاں ٹراں گا. جی بنا کرتے ہوئے شیخ کے مذہب پر پس اگر نہ حکم کیا جائے صغرا میں اس بات کا کہ اصغر ثابت ہے اصغر کے لیے اوسط بالفعل اگر یہ حکم نہ کیا جائے تو پس نہیں لازم آئے گی حکم کی تعدی اوسط سے اصغر کی طرف تے نتیجہ ٹھیک نہیں نکلنا. اگے جی ماں قوله مع كلية الكبرى ليلزم اندراج الأصغر في الأوسط فيلزم من الحكم على الأوسط الحكم على الأصغر. بس
دوسری شرط ہے کہ شکل اول کا صحیح نتیجہ لینا ہو تو کبرا کلیہ ہونا چاہیے. کبرا کبرا کلیہ ہو. جب کلیہ ہوگا نا تو موجبہ ہے تو معنی ہوگا کہ اکبر کا ثبوت ہے اوسط کے سارے فردوں کے لیے. اگر سالبہ ہے تو معنی ہوگا اکبر کی سلب ہے محمول اوسط کے. اوسط کے سارے فردوں سے. یہ گل ہے کہ کوئی نہیں جی. ان دیکھ یہ کیوں شرط ہے؟ یہ اس لیے شرط ہے تاکہ اصغر جو ہے وہ مندرج ہو جائے اوسط میں. کیا ہو جائے؟ اصغر جو ہے وہ مندرج ہو جائے اوسط میں. کچھ ہی بولنا. اصغر جو ہے وہ مندرج ہو جائے اوسط میں. یعنی اصغر کے جو افراد ہیں وہ اوسط کے افراد بن جائیں. پھر لازم آئے گا اکبر کا جو حکم ہے کس پر؟ اوسط پر. اس حکم سے لازم آئے گا حکم علی الاصغر. اس حکم سے حکم سے لازم آئے گا حکم علی حکم علی الاصغر. کیا جی؟ کلیت کبریٰ شرط کیوں ہے؟ وہ کلیت کبریٰ شرط اس وجہ سے ہے کیونکہ اصغر پہلے صغرا تو ویکھو نا موجبہ ہے. جدو موجبہ ہے نا تو اتنے مطلب یہ کہ اوسط دے تے اصغر دے فرد کٹھے نے. اوسط دے اصغر دے فرد اکٹھے ہیں. جے کر صغرا موجبہ جزیہ ہے تو معنی ہے وہ کہ حد اوسط کا ثبوت ہے اصغر کے بعض فردوں کے لیے. اگر صغرا موجبہ کلیہ ہے تو معنی ہے حد اوسط کا ثبوت ہے اصغر کے ہر فرد کے لیے. سنیں اے فرد کٹھے نے. ادھروں کبرا کلیہ کیے کبریٰ کلیہ کہ اکبر کا ثبوت ہے حد اوسط کے سارے فردوں کے لیے یا اکبر کی سلب ہے. حد اوسط کے سارے فردوں سے. تو یہ کلیت کبرا اس لیے تاکہ صغرا مندرج ہو جائے کس میں؟ اوسط کتاب اوسط میں. تو اب لازم آئے گا حکم علی الاوسط کس کے؟ اکبر کا جو حکم ہے کس پر؟ یہ حکم پہنچ جائے گا اصغر پر اوسط کے واسطے سے. کیا جی؟ یہ کیوں یہ کیوں؟ یہ شاید اس وجہ سے ہے کہ جو اصغر ہے تاکہ اصغر جو ہے نا یہ اوسط میں مندرج ہو جائے. پس اکبر کا جو حکم ہے اوسط پر اس سے حکم علی الاصغر لازم آ جائے گا. اس سے حکم علی الاصغر لازم آ جائے اس سے حکم علی الاصغر حکم علی الاصغر لازم آ جائے گا. خام خواہ جی یہ تھوڑی جی ٹل دو گے تو تاں سمجھ آنی جی. اندر معنی کرتے وضاحل کنال سمجھی قول ماتن کا مع کلیت الکبریٰ تاکہ لازم آ جائے اصغر کا مندرج ہونا اوسط میں. پس لازم آ جائے گا اکبر کے حکم کرنے سے اوسط پر. کیا لازم آ جائے گا؟ حکم علی الاصغر. حکم اصغر جی. کلیت الکبریٰ تاکہ لازم آ جائے اندراج اصغر کا اوسط میں. پس لازم آ جائے گا حکم علی الاوسط سے حکم علی الاصغر. اور ماتن کا مع کلیت الکبریٰ تاکہ لازم آ جائے اندراج اصغر کا اوسط میں. تو پس لازم آئے گا حکم اکبر کا اوسط پر حکم علی الاصغر. عبارت پھر پڑھ دے کر دھیان کر یار کہ اکبر کا ثبوت یا سلب ہے اوسط کے ہر فرد کے لیے یا ہر فرد سے. ٹھیک ہے. اب اکبر کا ثبوت یا سلب اوسط کے سارے فردوں کے لیے مولوی جی. کن کے لیے؟ کیونکہ کلیت کبریٰ شرط ہے نا. یہ وجہ بیان ہو رہی ہے. کن کے لیے؟ یا ثبوت ہے تو سارے فردوں کے لیے اور اگر سلب ہے تو سارے فردوں سے ہے. ادھر اوسط کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ اصغر کے ساتھ. اب یہ اگر موجبہ جزیہ ہے کیا ہے؟ موجبہ جزیہ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اوسط کا ثبوت ہے اصغر کے بعض فردوں کے لیے. اب یہ بعض وہ ہیں جو اوسط کے فرد ہیں. تو ادھر اکبر کا اوسط کے سارے فردوں کے لیے حکم تھا. اب اس کے واسطے سے جو بعض اصغر کے ان کے لیے حکم چلا گیا. اور اگر یہ موجبہ کلیہ ہے کیا ہے؟ موجبہ کلیہ ہے. اور ادھر حکم سلب کلی یا ایجاب کلی وہ حکم اوسط کے سارے فردوں کے لیے. ادھر اوسط کا ثبوت ہے اصغر کے. سارے فردوں کے تو جو حکم ہوا ہے اکبر کا اوسط کے سارے فردوں کے لیے
وہ سارے فرد اوسط اور اصغر کے ایک ہی ہیں تو خام خواب حکم اصغر تک بھی پہنچ گیا جی کہ نہیں پہنچے گا لے ہن دھیان کریں وذالک اچھا دوسرا جی گل اوکھی تھے کہ اگر کبرا کلیہ نہ ہو کبرا کبرا کلیہ نہ ہو جزیہ ہو جزیے کا مطلب ہوگا کہ اکبر کا ثبوت یا سلب ہے اوسط کے بعض فرد کس کے لیے بعض فردوں کے لیے کس کے لیے بعض فردوں کے لیے بعض فردوں کے لیے آگے اوسط کا ثبوت ہے اصغر کے لیے جائز ہے سغرا بھی موجبہ جزیہ ہو آگے کبرا کلیہ نہ ہو کیا ہو جزیہ ہو دھیان رکھے جزیہ ہو اب اکبر کا ثبوت یا سلب ہے اوسط کے بعض فرد فردوں کے لیے ادھر اوسط کا ثبوت ہے اصغر کے بعض فردوں کے لیے جائز ہے ادھر جو ثبوت سلب بعض کے لیے یہ بعض اور ہوں یہ جو ثبوت بعض کے لیے یہ اور ہوں حضرت اکبر اصغر والے فیض کو نہیں آیا یہ تھوڑا ٹل دو گے دماغ تے تاں سمجھ آئے گی جی او سمجھے سوں تو گل بن سی ہوں پڑھ بے وذالک ذلك لأن الأوسط يكون محمولا ها هنا على الأصغر ويجوز أن يكون المحمول پھر پڑھنے کدے گئے ہیں ہوں پڑھ وذلك لأن الأوسط يكون محمولا ها هنا على الأصغر ويجوز أن يكون المحمول أعم من الموضوع بس یہ بات کہ لزوم کیسے آئے گا لزوم جب کبرا کلیہ ہوگا نا تب خام خواہ حکم اکبر کا اوسط تک اصغر تک پہنچے گا وہ اس لیے کہ اوسط کی اوسط یہ شکل اول چل رہی ہے یہ محمول ہے اصغر پر کہ کوئی نہیں جی محمول ہے شکل اول ہے اوسط محمول ہے اصغر پر نہیں سمجھے شکل اول شکل اول ہے یہاں کیا اوسط اوسط محمول ہے اصغر پر مطلب کیا ہے بھی موجبہ یعنی اوسط کا ثبوت ہے کس کے لیے کہ فردوں کے لیے اور ایک گل ہے اور جائز ہے کہ محمول کیا ہو عام ہو موضوع یعنی اوسط کیا ہو مساوی نہ ہو نہ ہو بلکہ عام ہو عام ہو کس سے موضوع سے اوسط ہو عام اصغر ہو خاص تو عام خاص کے فرد برابر ہوتے ہیں فرق ہوتا ہے کیا ہوتا ہے فرق ہوتا ہے اس گل پہ لاکھنا کیا کیا جی پہلے سمجھنا فرق ٹوری ہے اس طرح ہے کہ اوسط جو ہے پہلے شکل اول میں یہ محمول ہے اصغر پر اصغر پر محمول ہے اور جائز ہے کہ محمول جو ہے وہ عام ہو یعنی حد اوسط عام ہو اور موضوع جو ہے اصغر وہ خاص ہو سنیں کیا ہو خاص ہو تو عام کا ثبوت ہوتا ہے خاص کے سارے فردوں کے لیے اور خاص کا ثبوت عام کے بعض فردوں کے سارے کے لیے نہیں ہوتا سنیں تو عام کے فرد کچھ وہ ہوتے ہیں جو خاص کے ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو خاص کے نہیں ہیں یہ ذہن چ رکھنا ہے پھر تاکہ ٹرنی گل اور یہ لزوم اس لیے کہ اوسط ہوتی ہے محمول یہاں اصغر پر اور جائز ہے یہ کہ ہو محمول کون بول چنا عام موضوع سے یعنی خاص موضوع خاص اوے اصغر سے باچیا اتنے موضوع کون ہے تو بول چا خاں جی حد ہوگی یار بے استاد جی لکھا کونی ہے جی عقل کو کوئی کم نہیں لینا جی اور یہ لزوم اس لیے کہ اوسط ہوگا محمول یہاں ہوتی ہے ہوگا نہیں ہوتی ہے محمول یہاں اصغر پر کہ کوئی نہیں یہاں دا مطلب کی ہے شکل اول اس کے سورہ میں شکل اول میں جی اور جائز ہے یہ کہ ہو محمول عام کون اوسط عام ہو اصغر سے موضوع سے کس سے اصغر سے منع کرو کاری جی اور یہ لزوم اس لیے کہ اوسط ہوتی ہے محمول یہاں اصغر پر اور جائز ہے یہ کہ ہو محمول عام موضوع سے کس سے اصغر سے ہونا گٹرو فلو حكم في الكبرى على بعض الأوسط لاحتمل أن يكون الأصغر غير مندرج في ذلك البعض فلا يلزم من الحكم على ذلك البعض الحكم على الأصغر كما وہ جڑا پہلو سمجھا ہے بار تو پڑھان تو ٹھہر صبر کر اب اگر کبرے میں حکم کلیہ نہ ہو کبرے میں حکم کلیہ نہ ہو ایندے تھلے 50 فرد نے ایندے تھلے 100 فرد نے اے کبرے وچوں
ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਲੀਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਕੁਲੀਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੁਜ਼ੀਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ, یا سلب ہے اندے سے سلب ہے. آگے اس کا ثبوت ہے کس کے لیے؟ اصغر کے لیے. تو جائز ہے اکبر کا جن بعض کے لیے ثبوت ہے، اوسط کا ثبوت وہ بعض نہ ہوں اور ہوں، کیونکہ اس کے 100 فرد ہیں، اس کے 50 ہیں. اکبر کا ثبوت ہو ان 50 کے لیے جو اصغر کے فرد نہیں ہیں. اب اوسط کا حکم تو آ گیا کدھر؟ اصغر تک، لیکن وہ جو حکم تھا اکبر کا وہ نہیں آیا، کیونکہ وہ تو باقی 50 پر لگائے جی. سمجھے؟ ہوں دیکھ کہ اگر حکم کرے نا کبرے میں کس پر؟ بعض مطلب اس کے بعض فردوں پر یار. تو اب احتمال ہے یہ کہ اصغر نہ مندرج ہو کس میں؟ کیونکہ محمول عام ہے یعنی اوسط عام ہے. تو وہ جن پر اکبر کا حکم لگ رہا ہے وہ اوسط کے فرد نہ ہوں، اوسط کے تو نہیں لازم آئے گا حکم کرنے سے ان بعض پر حکم علی الاصغر کہ لازم آئے گا. جائز وہ فرد اور ہو جن پر اکبر کا حکم ہے وہ باقی ہے 50، اور اوسط کا حکم جن پر ہے وہ تو دوسرے ہیں. تو اب حکم متعدی نہ ہوگا جی، یہ وجہ. جی کہتا ہے کہ اگر کبرا میں حکم کیا جائے اوسط کے بعض فردوں پر تو اب یہ احتمال ہے کہ اصغر جو ہے وہ ان بعض میں مندرج نہ ہو جی. اب یہاں پر نہیں لازم آتا ان بعض پر حکم کرنے سے حکم اصغر پر. کس پر؟ اصغر پر. آگے پڑھو کما یا سے ٹھہر جا کتوں. اور یہ بات اچھا پس اگر حکم کیا جائے کبرا میں بعض اوسط پر، یعنی کبرا کلیہ نہ ہوئے جزیہ ہوئے، تو البتہ احتمال ہے یہ کہ ہو اصغر غیر مندرج ان بعض میں جنہ اوسط دیاں جنہ بعضاں اتے حکم لگا ہے اکبر دا، یہ او بعض نہیں جڑے اصغر دے فرد نے، یہ ہور ہون. جدو ہور نے نا تو پس نہ لازم آئے گا حکم کرنے سے اس ان بعض پر. کندہ حکم؟ اکبر دا اوسط دے بعض تے حکم کرنا اصغر پر یہ لازم نہیں آئے گا جی. بس اگر حکم کیا جائے کبرا میں اوسط کے بعض فردوں پر تو البتہ احتمال ہے اس بات کا کہ ہو اصغر غیر مندرج ان بعض میں، بس یہ لازم آئے گا حکم کرنے سے ان بعض پر حکم کرنا اصغر پر. شابہ جی. اگر حکم کیا جائے کبرا میں ان بعض اوسط کی پیان دے اوسط کے بعض پر تو البتہ احتمال آئے گا اس بات کا یہ کہ ہو اصغر غیر مندرج بعض میں. بس نہیں جدو اے گل ہوئی او وکھرے نے اکبر دا حکم جڑا اوسط دے 50 موتے وے او 50 او نے جڑے اصغر دے نہیں، تے اوسط دا حکم ہے اصغر دے 50 موتے اے ہور نے، لہذا اکبر والا حکم نہیں. تے اساں تے اکبر والا حکم متعدی کرنا تا نتیجہ ثابت ہونا ہے نا جی. بس نہیں لازم ہوگا حکم لازم حکم کرنے سے حکم ان بعض پر. یہ حکم کرنا کس کا؟ اکبر کا. ان بعض پر کس پر؟ کس کے بعض؟ اوسط کے بعض پر. اوسط کے بعض پر کیا نہیں لازم ہے گا حکم کرنا اصغر پر. ہوں مثال دے دیں کمان. اے دیکھ جیسا کہ مشاہدہ کیا جا رہا ہے تیرے اس قول میں، کلو انسان حیوان کی حیوانیت کا ثبوت ہے. انسان کے ہر فرد کے لیے بعض کبرا بنان لگی. بعض الحیوان فرس، فرس کا ثبوت ہے حیوان کے. اب فرس کا جو ثبوت ہے حیوان کے بعض فردوں کے لیے، وہ بعض وہ ہیں جو انسان کے جو اصغر کے فرد نہیں ہیں کہ ہیں. ایک کلیہ دوسرا جزیہ ہے، دو میں سچے نے. کلو انسان حیوان سچا ہے کہ نہیں؟ بعض الحیوان فرس سچا ہے کہ نہیں؟
لیکن فرض کا جو ثبوت ہے حیوان کے بعض بعض وہ ہیں جو انسان دے فرد نے، جیسا کہ مشاہدہ کیا گیا ہے تیرے اس قول میں کلو انسان، اتنے نتیجہ کچھ بھی نہیں کرنا، صرف سمجھایا ہے کلو انسان حیوان اور بعض الحیوان فرس، جی جیسا کہ مشاہدہ کیا گیا ہے تیرے قول میں کل انسان حیوان و بعض الحیوان فرس، جیسا کہ مشاہدہ کیا گیا ہے تیرے قول میں لینتج الموجبتان مع الموجبۃ الکلیۃ الموجبتین ومع الصالبۃ صبر لہذا صغرا موجبہ کلیہ تے موجبہ جزیہ، کبرا موجبہ کلیہ، ان دونوں صورتوں کا نتیجہ موجبہ آئے گا، دونوں صورتوں کا نتیجہ موجبہ ہے، وہ گو آ رہے کہ دو میں کلیہ ہوئے تھے پھر کلیہ ہونا تھے کہ جزیہ، نتیجہ ہمیشہ ادون کے تابع ہوتا۔ ہاں بھائی سنیں ہی کیا بلا کہ بھئی لہٰذا اب اس شرطوں کے بعد نتیجہ کہ بھئی صغرا موجبہ کبرا موجبہ کلیہ، تے صغرا موجبہ کلیہ ہو یا موجبہ جزیہ ہو، لیکن کبرا کیا ہو موجبہ کلیہ، تو صغرا تو موجبہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اب دونوں صورتوں کا نتیجہ موجبہ آئے گا، دونوں صورتوں کا نتیجہ وہ شرح وضاحت آ رہی، دونوں صورتوں کا موجبہ آئے گا تاکہ نتیجہ دیں موجبتان، اے صغرا موجبہ کلیہ تے موجبہ جزیہ، موجبہ کلیہ کے ساتھ ایک کون ہے کبرا واجیہ، نتیجہ دیں موجبتین کا، ایک موجبہ کلیہ تے ایک موجبہ جزیہ، جب نتیجے دو ہونے نے، پیچھے پڑھیا یار شکل اول کے نتیجے چاروں آتے ہیں، موجبہ کلیہ موجبہ جزیہ سالبہ کلیہ سالبہ جزیہ، صرف شکل اول دے چار نتیجے ہوندے نے، باقی کسی دے نہیں ہوندے۔ جی ومع الصالبۃ الکلیۃ الصالبتین بالضرورہ، بسم اللہ۔ اور صغرا موجبہ کو پچھلے نال جوڑنا ہی، صغرا دونوں موجبے، موجبہ کلیہ تے موجبہ جزیہ، کبرا سالبہ کلیہ، ان دونوں صورتوں کا نتیجہ سالبہ آئے گا، ایک مرتبہ سالبہ کلیہ تے ایک مرتبہ سالبہ جزیہ، یہ چاروں نتیجے آتے ہیں بالبداہت کی۔ ہاں بشابہ کیا کہے جی؟ علامہ فرماتے ہیں کہ صغرا موجبہ کلیہ یا موجبہ جزیہ ہو اور کبرا سالبہ کلیہ ہو تو نتیجہ سالبہ، دونوں صورتوں میں نتیجہ سالبہ تین آئیں گے، ایک باری سالبہ کلیات ایک باری، یہ چاروں نتیجوں پر دلیل کیا کہتے ہیں؟ بالضرورت، کیا؟ بالبداہت، ایشا بس چلو جی، تاکہ نتیجہ دیں موجبتان سالبہ کلیہ کے ساتھ، وہ عطف پا کے نال جوڑنا ہی نا، سالبتین کا بالبداہت، جی تاکہ نتیجہ دے موجبتان سالبہ کلیہ کے ساتھ سالبتین کا بالبداہت، تاکہ نتیجہ دیں موجبتان سالبہ کلیہ کے ساتھ سالبتین بالبداہت، سالبتین کا بالبداہت، کاف تے ٹیلے سی کہ ہاں جی قولہ لینتج الموجبتان ای الکلیۃ والجزئیۃ واللام فیہ للغایۃ، اے اصل هذه الشروط ان ينتج صغرا الموجبۃ الکلیۃ والموجبۃ والموجبۃ الجزئیۃ مع الکلیۃ مع الکبرى الموجبۃ الکلیۃ الموجبتین، ففی الاول صبر کر، ماتن کہہ لینتج الموجبتان، اس موجبتان سے ہے صغرا موجبہ کلیہ تے صغرا موجبہ جزیہ، صغرا موجبہ کلیہ صغرا موجبہ جزیہ، صغرا موجبہ کلیہ صغرا موجبہ جزیہ، اور پیچھے 16 احتمال بنے نے تے کیڑی کیڑی شرط نال کیڑے کیڑے نکلے یاد ہے، اگوں پھر ضابطہ آ رہا ہے، پھر تے سر کھپے گا جی،
تو وہ ذرا پچھلے درجے دھیان رکھو جی موجبتان سے کیا مراد ہے؟ صغرا صغرا موجبہ کلیہ، صغرا موجبہ جزیہ۔ جزیہ قول متن کا قول ماتن لینتج الموجبتان لینتج الموجبتان یعنی صغرا موجبہ کلیہ تے صغرا موجبہ جزیہ صغرا موجبہ کلیہ، صغرا موجبہ جزیہ۔ جی قول ماتن کا لینتج الموجبتان یعنی صغرا موجبہ کلیہ اور صغرا موجبہ جزیہ۔ قول ماتن کا لینتج الموجبتان یعنی صغرا موجبہ کلیہ اور صغرا موجبہ جزیہ۔ بس سوال ہے یہ لینتجا کی لام کا کیا فائدہ ہے جی؟ سوال یہ ہے کہ لینتج کی لام کا کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ بھی تا کہ ایسا ہو اے تک کو پیچھے گال ہوئے تھے تائیں تو اس کا جواب دیا ہے یہ لام ہے غایت کی، یہ لام لام ہے ہے غایتی، یعنی یہ جو شرطیں لگائی ہیں نا ان شرطوں کا نتیجہ اثر غایت یہ ہے کیا کہ جی؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ لام جو ہے اس میں غایت کے لیے ہے، اس کا یہ لام غایت کے لیے ہے، یعنی یہ جو شرطیں لگائی ہیں نا ان شرطوں کا نتیجہ اثر غایت فائدہ یہ ہے۔ سنیں ہی ایشا بس وہ کیا ہے فائدہ اس کا؟ وہ یہ ہے کہ نتیجہ دے گا صغرا موجبہ کلیہ اور موجبہ جزیہ۔ موجبہ کلیہ کبرا کے ساتھ نتیجہ دیں گے کس کا؟ موجبہ تین کا، ایک واری کلیہ تے ایک واری اگون پڑھ دیں شرح دمانہ کر لا اور لام اس میں اور سمجھے ہی کس میں لینتجا میں غایت کے لیے ہے، یعنی اثر ان شروط کا یہ ہے اثر بسم اللہ یہ کہ نتیجہ دے گا صغرا او موجبہ تین بکھرا کیتا ہی صغرا موجبہ کلیہ صغرا موجبہ کلیہ اور صغرا موجبہ جزیہ صغرا موجبہ جزیہ، کبرا موجبہ کلیہ کے ساتھ کبرا موجبہ کلیہ کے ساتھ کس کا نتیجہ دے گا؟ موجبہ تین کا، کس کا؟ موجبہ تین یعنی موجبہ کلیہ تے موجبہ جزیہ کا منع کرو اس دا اور لام نتیجہ میں غایت کے لیے ہے، یعنی اثر ان شروط کا یہ کہ نتیجہ دے گا صغرا موجبہ کلیہ اور صغرا موجبہ جزیہ کبرا موجبہ کلیہ کے ساتھ موجبہ تین کا۔ اور لام اس میں غایت کے لیے ہے، یعنی اثر ان شروط میں یہ کہ نتیجہ دے گا صغرا موجبہ کلیہ اور موجبہ جزیہ کبرا کے ساتھ موجبہ کلیہ موجبہ تین کا۔ ففی الاول یکون النتیجہ موجبۃ کلیۃ بس صغرا موجبہ کلیہ تے کبرا موجبہ کلیہ نتیجہ موجبہ کلیہ کیا کہ جی؟ صغرا موجبہ کلیہ کبرا موجبہ کلیہ نتیجہ موجبہ کلیہ آئے گا۔ وفی الثانی وفی الثانی موجبۃ جزیۃ صغرا موجبہ جزیہ تے کبرا موجبہ کلیہ اس کا نتیجہ ہاں جی کیا کہ جی؟ صغرا موجبہ جزیہ کبرا موجبہ کلیہ اس کا نتیجہ موجبہ جزیہ آئے گا، کیا آئے گا؟ موجبہ جزیہ آئے گا۔ پس اول میں پس اول میں ہوگا نتیجہ ہوگا نتیجہ موجبہ کلیہ موجبہ کلیہ اور ثانی میں اور ثانی میں ہوگا نتیجہ موجبہ جزیہ ہوگا نتیجہ موجبہ جزیہ۔ جی بس اول میں ہوگا نتیجہ موجبہ کلیہ اور ثانی میں ہوگا نتیجہ موجبہ جزیہ۔ بس اول میں ہوگا نتیجہ موجبہ کلیہ اور ثانی میں ہوگا نتیجہ موجبہ جزیہ۔ اب ایک خدروں فی الاول نظر آئی کلو انسان حیوان تے کلو حیوان جسم حیوان دے اس گرگی نتیجہ موجبہ کلیہ کیڑا؟ کل انسان جسم ہن صغرا موجبہ جزیہ بعض الحیوان انسان وکل انسان ضاحک انسان گر گیا نتیجہ موجبہ جزیہ کیڑا؟ حیوان ضاحک۔ او موشیاں دے علم کی نتیجہ ہوتا ہے مقدمہ تین میں سے اخص کے تابع کیا ہے؟ نتیجہ مقدمتین میں سے اخص کے تابع ہوتا ہے۔ اخصیت کے شاونی اخصیت محض جزیت اور سلب ہے، کیا ہے؟ جزیت اور سلب ہے، یعنی کیف کے اعتبار سے اخصیت ہے جزیت سنیں ہی اور نہ کم کے اعتبار سے جزیت اور کیف کے اعتبار سے
سلب ہے جی، یعنی مقدمہ تین میں سے ایک جزیہ ہوا تو نتیجہ خام خواہ، جزیہ ہوگا، اور مقدمہ تین میں سے ایک سالبہ ہوا تو نتیجہ سالبہ ہوگا۔ اے مطلب ہے لہٰذا پس اگر پائے گئے دونوں شکل اول کسی شکل میں تو ہوگا نتیجہ کیا، سالبہ جزیہ، اور اگر پایا گیا اول کون جزیت سالبہ نہیں تو ہوگا نتیجہ، موجبہ جزیہ، اور اگر پایا گیا ثانی نہ کہ اول تو ہوگا نتیجہ۔ سالبہ کلیہ۔ ففہم واحفظ اے تینوں بڑا کم دیوی دا جدوں پیزا کھاویں دا۔ ہاں جی شاہباز جی۔ وَأَن يُنْتِجَ الصُّغْرَيَانِ أَيِ الْمُوجِبَتَيْنِ مَعَ الصَّالِبَةِ الْكُلِّيَّةِ الْكُبْرَى الصَّالِبَتَيْنِ الْكُلِّيَّةَ وَالْجُزْئِيَّةَ عَلَى مَا سَبَقَ۔ بس اور پیچھے عطف پا کے اور لام دا فائدہ کہ نتیجہ دیں گے صغریان، یعنی صغرا موجبہ کلیات کبرا، صغرا موجبہ جزیہ، ان کے ساتھ کبرا کیا ہو، کلیہ ہو، واجہ سالبہ کلیہ ہو کے اب نتیجے سالبہ تین آئیں گے، یعنی ایک واری کلیات ایک واری سالبہ جزیہ، صغرا موجبہ کلیات کبرا سالبہ کلیہ نتیجہ سالبہ کلیہ آئے گا، صغرا موجبہ جزیات کبرا سالبہ کلیہ نتیجہ سالبہ جزیہ آئے گا۔ آئے گا۔ او عبداللہ یزدی صاحب مثالاں ہی دس دیو، کہندے نے تانوں اینا بھی نہیں پتا بھی انہاں دی مثالاں کیڑیاں نے، سارا میں ٹھیکہ چاہیا تہاڈا جی۔ چلو جی سمجھ آئی کہ کوئی نہیں، اے چار صورتاں آ گئی ہیں۔ صغرا صغرا موجبہ کلیہ، کبرا موجبہ جزیہ، نہ پہلو مڈوں صغرا موجبہ کلیہ، کبرا موجبہ کلیہ، نتیجہ صغرا کبرا دونوں موجبہ کلیہ جی، نتیجہ آخنا صغرا کبرا دونوں موجبہ کلیہ تو نتیجہ موجبہ کلیہ آئے گا۔ صغرا صغرا موجبہ جزیہ، کبرا موجبہ کلیہ تو نتیجہ موجبہ جزیہ آئے گا۔ کبرا موجبہ کلیہ، پٹھے پاسے مار موج کبرا سالبہ، اور صغرے والے پاس ہوتے جانے واجہ صغرا موجبہ کلیہ اور کبرا سالبہ کلیہ تو نتیجہ سالبہ کلیہ آئے گا، نتیجہ سالبہ کلیہ آئے گا۔ اور اگر صغرا موجبہ جزیہ اور کبرا سالبہ کلیہ تو نتیجہ سالبہ جزیہ آئے گا۔ اے مطلب اے تو پکاؤ چا کم از کم شکل ہے اول تنجید رئیس المنات کا او بے خناشیت ترجمہ کرنے ایک باری، اور یہ کہ نتیجہ دیں گے صغرا یان یعنی موجبہ تین کیڑے موجبہ کلیہ اور موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ کبرے کے ساتھ سالبہ کلیہ کبرے، سالبہ تین کا کیڑا کیڑا سالبہ، سالبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ، ہاں سالبہ تین کا ہیں جی، کلیہ اور جزیہ کا با مطابق اس کے جو گزر گیا ہے، امثلہ کل کی واضح ہیں، میں اگے بھی آئیں او بے خناشیت ہے۔ کلو انسان حیوان لا شیء من الحیوان، حیوان امان گزر گیا گر گیا تو نتیجہ کیا آیا، لا شیء من الانسان بحجر، بے بحجر، حجر لکھے ہے نا، وہ تو کتاب دی غلطی ساحل لکھے جو او بھائی۔ اچھا جی اگے وبعض الحیوان انسان، کیا کہ جی بعض الحیوان انسان، بعض الحیوان انسان، اگے لا شیء من الانسان بصاحب، بے ساحل تو نتیجہ کیا آیا، بعض الحیوان لیس بصاحب، کوئی شک نہیں ہو کیڑے بعض حیوان نے گھوڑے، واجیا اور جڑے ساحل نہیں انسان، انسان ہو گئے، باقی گھوڑیاں تو علاوہ جنے حیوان نے وہ جڑے ساحل نہیں ہنکدے نہیں وہ سارے اے شاباش جی بچ کے تو تھلے وڑ جا جی بارش آ گئی ہوں منع کرو۔ اور یہ کہ نتیجہ دے صغریان یعنی موجبہ تین، موجبہ کلیہ اور موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ کبرا کے ساتھ سالبہ تین کلیہ اور جزیہ کا بنا کرتے اس پر جو گزر گیا ہے، شاباش سلسلہ کل کے واضح ہیں، واضح ہیں۔ اور یہ کہ نتیجہ دیں صغریان یعنی موجبتین، سالبۃ الکلیۃ الکبریٰ کے ساتھ سالبتین کا، اور کلیہ اور جزئیہ بنا کرتے ہوئے جو با مطابق اس کے جو گزر گیا اس کے ہے جو گزر گیا ہے، اور امثلہ کل کی واضح کی چل بھائی۔ قولہ الموجبتین اے ینتج الکلیۃ والجزئیۃ، اے جڑے متن چ ہے نا پہلا الموجبتین او بھی صغرا
ਸੁਗਰਾ ਦੋਵੇਂ ਮੂਜਬੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੁਬਰਾ ਮੂਜਬਾ ਕੁਲੀਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਆਵੇਗਾ नतीजा मूजबा कुलिया और मूजबा मूजबा तैन आएगा तो मतलब की है कि नतीजा देगा कुलिये का और जुजिये का पीछे वजाहत हो गई है लेकिन फिर भी मतलब शक ना पै जावे जी जी चलो जी मूज कौल मातन का मूजबा तैन यानी नतीजा देगा यानी नतीजा देगा और जो सुगरा मूजबा कुलिया ते मूजबा जुजिया ते कुबरा मूजबा कुलिया मूजबा तैन का क्या मतलब नतीजा देगा कुलिये का और जुजिये का ये का जुजिये का और दो में कुलिये होए तो केड़ा होना है मूजबा कुलिया होना है ते जे सुगरा मूजबा जुजिया होया ते मूजबा जुजिया होना है शाबाश कौल मातिन का मूजबा तैन नतीजा देगा कुलिया का और जुजिया का शाबाश और शाबाश मातिन का अल मुझे बताएं यही नतीजा देगा कुलिया का और जुजिया का आगे कौलू सालिबतैन युनतिजुल कुलियत वल जुजिया आगे आगे से ना नतीजा देंगे साल बातैन के ते इससे मुराद भी क्या है कुलिया और जुजिया है कौल मातन का साल बातैन यानी नतीजा देगा यानी सुगरा मूजबा कुलिया ते कुबरा सालबा कुलिया नतीजा सालबा कुलिया है ते कुबरा मूजबा जुजिया ते कुबरा सालबा कुलिया नतीजा सालबा जुजिया आएगा यानी नतीजा देगा कुलिया और जुजिया का यानी नतीजा देगा कुलिया और जुजिया का जी और कौल मातिन का सालिबतैन यानी नतीजा देगा कुलिया और जुजिया का आगे जी और मातिन का अस्साल बताएं यानी नतीजा देगा कुलिया और जुजिया का कौलु बिद्दरूरति मुतअल्लिकुम बिकौलिही युनतिजु वल मक़सूदु अल इशारतु इला अन्ना इंताज हाज़ा शक्ल लिल महसूरात अल अर्बई बदीहियुन बिखिलाफ़ इंताज साइर अल अशकाल लिनताइजिहा कमा सयजीउ तफसीलुहा बिज़रूरत का ताल्लुक है ले युन तेजो के साथ किसके साथ और ले युन तेजा ताकि नतीजा दे इन शक्लों की इन शर्तों की रोशनी में फ़लाँ 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 ये जो नतीजा है ये क्या है बिलबदाहत है ये नतीजा क्या क्या जी इशारे कहता है कि बिद्दरूरा का ताल्लुक है ओज पीछे युन तेजो जरा उसके साथ मुड्डोले युन तेजा उसके साथ ताल्लुक है इसका के साथ ताल्लुक है यानी ये जो नतीजे पीछे बयान हुए हैं कि अगर ये सुगरे कुबरे होंगे तो ये नतीजा आएगा ये बिलबदाहत ये बिलबदाहत है मुसन्निफ़ ने रहमहुल्लाह ने बिज़रूरत से इशारा किया इस बात की तरफ कि शक्ल अव्वल के जो चारों महसूरे नतीजे आते हैं ये गल बदी है ये गल बदी भी इन्नी भी नहीं समझ आती तो फिर हलवे नूं सुबह शाम पिंजो सुने जी बरखिलाफ बाकी शक्लें उनके जो नतीजे आते हैं वो बदी नहीं है उनको शक्ल अव्वल की तरफ रद्द करना पड़ेगा जैसे आगे आ रहा है जी क्या आख्या जी अल्लामा फरमाते इशारे कहता है कि मकसूद मुसन्निफ का यहाँ से इशारा करना इस बात की तरफ कि शक्ल अव्वल के जो चार नतीजे और मासूर मूजबा कुलिया मूजबा जुजिया सालबा कुलिया सालबा जुजिया आते हैं ना ये बात बदी है कि ये बात बदी है ए गैर मोहताज इलन नज़र जी खिलाफ बाकी शक्लों के नतीजा देने के क्योंकि उनके नतीजे जो हैं वो बदी ही नहीं है हाँ ये तो पुट्ठा ना माना कड्यो सवाल पकड़ देने भाई मतलूब हमें मजहूल है हमने शक्ल अव्वल के ज़रिए उसको हासिल किया है तो अब शक्ल अव्वल के ज़रिए ये जो हमारा मतलूब हासिल हुआ है ना ए गल बदी है कि वाकई ए गल ठीक है पहलो मजहूल सी शक्ल अव्वल दे जिले चाड़ के थले लाया है ना फिर आंदा हुण बस कौल मातन का भी ज़रूरत और मातिन का बिल्कुल मुताल्लिक है मातन के कौल युन तेजो के मातिन के कौल युन के और ले युन तेजा जड़े पहला लाम इथों ले गई तेरे को युन तेजा के युन तेजो है चलो कोई नहीं लाम सही तरह थोड़ी सी लाम रहने देता फिर और मकसूद इशारा करना है तरफ इस बात के कि इस शक्ल का नतीजा देना महसूरात अरबा के लिए ये नतीजा देना बदी है बरखिलाफ बाकी शक्लों के नतीजा देने के अपने नताइज वो भी तो नाल जोड़ना है ना भी वो क्या है बदी फ़ैन्ना हो नजरी
جیسا کہ ان قریب آئے گی تفصیل ان کی جی قول ماتن بالضرورت متعلق ہے ماتن کے قول ینتجو کے ساتھ اور مقصود اشارہ اس بات کی طرف کہ اس شکل کا نتیجہ دینا محصولات اربع کا بدی ہی ہے، ایک گل بدی ہے برخلاف باقی شکلوں کے نتیجہ دینے کے اپنے نتائج کا، جیسا کہ ان قریب آئے گی تفصیل ان کی۔ ہاں جی اور ماتن کا بالضرورت متعلق ہے ماتن کے قول ینتجو کے ساتھ اور مقصود ہے اشارہ اس بات اور مقصود اشارہ کرنا ہے اس بات کی طرف کہ اس شکل کا نتیجہ دینا محصورات اربع کا اے جڑی گل ہے بدی ہے برخلاف باقی شکلوں کا نتیجہ دینا اپنے نتائج کے لیے وہ کیا ہے، وہ نظری ہے، جیسے ان قریب آئے گی تفصیل اس کی۔